نیدرلینڈز کے مرکز میں واقع ایمسٹرڈیم ایک ایسے شہر کے طور پر کھڑا ہوا جو تاریخ، ثقافت اور اختیارات کو آسانی سے ملا دیتا ہے۔ اپنے دلکش نہروں، تاریخی فن و تعمیر، عالمی معیار کے عجائب گھر اور متحرک ماحول کے ساتھ ایمسٹرڈیم اپنے چھپے ہوئے جواہرات کو ظاہر کرنے کے خواہاں ہر شخص کے لیے ایک دلکش سفر پیش کرتا ہے۔ اس دستاویزی فلم میں ہم ایمسٹرڈیم کے ماضی اور حال کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں، جو ایک ایسے شہر کے جوہر ظاہر کرتا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایمسٹرڈیم کی تاریخ 12ویں صدی کی ہے، جب اسے ماہی گیروں کی گاؤں کے طور پر قائم کیا گیا۔ صدیوں کے دوران یہ اپنے تصویراتی محل اور نہروں کے پیچیدہ نیٹ ورک کی ترقی کے بدولت ایک فروغ پذیر تجارتی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ دی ایمسٹرڈیم کینال رنگ، جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے، ڈچ سنہری دور کے دوران شہر کی انجینئرنگ کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ جب ہم این فرینک ہاؤس جیسے مشہور جگہوں کو تلاش کریں گے تو ناظرین شہر کی تعمیراتی شان میں ڈوب جائیں گے، جو دوسری جنگ عظیم کے تاریک دنوں کی ایک پرجوش جھلک پیش کرتی ہے۔ 1300 میں ایمسٹرڈیم کی آبادی 1000 کے لگ بھگ تھی، اگرچہ ہالینڈ کی بہت سے قصبوں نے 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران آبادی میں اضافے کا تجربہ کیا۔ ایمسٹرڈیم کی آبادی میں اضافہ ہوا، جس کی بنیادی وجہ بالٹک سمندری تجارت میں اضافہ تھا، جو فلینڈرز اور برابنٹ کے قصبوں اور شہروں کے مقابلے میں صرف معمولی تھا، جو کم ممالک کے سب سے زیادہ شہری علاقوں پر مشتمل تھا۔ یہ اس وقت تبدیل ہوا جب ڈچ بغاوت کے دوران جنوبی نیدرلینڈ سے بہت سے لوگوں نے شمال کی طرف بھاگنے کا ارادہ کیا، خاص طور پر اینٹیوپ کی اسپینش افواج کے ہاتھوں گرنے کے بعد۔ اسپین، پرتگال اور مشرقی یورپ کے یہودی اس طرح ایمسٹرڈیم میں آباد ہوئے جیسے جرمنز اور اسکینڈینیوینز نے کیا تھا۔ 30 سالوں میں ایمسٹرڈیم کی آبادی 1585 اور 1610 کے درمیان دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 1600 تک اس کی آبادی تقریباً 50,000 تھی۔ 1660 کی دہائی کے دوران ایمسٹرڈیم کی آبادی 2 لاکھ تک پہنچ گئی۔ شہر کی ترقی کم ہو گئی اور 18ویں صدی کے بیشتر حصے میں آبادی 2,40,000 کے قریب مستحکم ہو گئی۔ 1578 میں ایمسٹرڈیم کا بڑا کیتھولک شہر اسپینش حکمرانی کے خلاف بغاوت میں شامل ہو گیا۔ کیتھولک پادریوں کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ ڈچ لوگوں کے قبضے کے بعد تمام گرجا گھروں کو پروٹسٹنٹ عبادت گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ کیلوینزم کو بنیادی مذہب قرار دیا گیا۔ کھلے عام رومن کیتھولک مذہب کا دعویٰ کرنا منع تھا اور کیتھولک درجہ بندی 19ویں صدی کے وسط کے تک ممنوع تھی۔ دوسری عظیم جنگ نے ایمسٹرڈیم کو 180 مختلف قومیتوں میں تبدیل کر دیا۔ انسٹاگرام پر ایمسٹرڈیم کی حیرت انگیز تصاویر کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایمسٹرڈیم سب سے زیادہ دیکھے جانے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ ہر سال 20 ملین لوگ یہاں قیام کرتے ہیں، جس میں خصوصاً اولڈ ٹاؤن کا علاقہ خاص طور پر مشہور ہے۔ اولڈ ٹاؤن کو 2010 میں ورلڈ یونیسکو ہیریٹیج سائٹ میں شمار کیا گیا۔ آپ کو شہر کے مرکز میں بہت سے فوٹو اسپاٹس ملیں گے، بشمول ڈیم اسکوائر، مرکزی پلازا، میوزیمز، پارکس اور بہت کچھ۔ ایمسٹرڈیم کی 165 نہریں شہر کو زندگی بخشنے والے اہم ذریعہ ہیں۔ ان پرسکون
آبی گزرگاہوں کے ذریعے ایک کشتی کا سفر ایمسٹرڈیم کی تاریخی عمارتوں، دلکش پلوں اور دلکش ہاؤس بوسٹن کا ایک انوکھا تناظر پیش کرتا ہے۔ ہیرن گریج کی شان سے لے کر اردن کے ضلع کی ہلچل سے بھرپور ماحول تک، ہم ہر نہر اور پل کے پیچھے کی کہانیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پانی نے کس طرح شہر کی شناخت کو تشکیل دیا ہے۔ ڈیپ پیک کا پڑوس ایمسٹرڈیم کی کثیر و ثقافتی روح کو مجسم کرتا ہے۔ یہ متحرک علاقہ ثقافتوں کو پگھلانے والا برتن ہے، جس میں بین الاقوامی کھانوں کی ایک رینج، ہلچل سے بھرپور گلیوں، بازاروں اور آرٹ کا جاندار منظر پیش کیا جاتا ہے۔ جب ہم ڈیپ پیک کی گلیوں کو تلاش کریں گے تو ناظرین مختلف ثقافتوں کی ہم آہنگی کا مشاہدہ کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کس طرح تنوع نے ایمسٹرڈیم کے سماجی تانے بانے کو توقیت بخشی ہے۔ ایمسٹرڈیم کی توجہ اس کی تاریخ تک محدود نہیں ہے، یہ اپنے آگے کی سوچ کے اقدامات تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ پائیداری کے لیے شہر کی وابستگی، اس کے موٹر سائیکل دوست انفراسٹرکچر، قابل تجدید توانائی کے منصوبوں اور جدید شہری منصوبہ بندی سے ظاہر ہوتی ہے۔ سرکولر اکانومی جیسے اقدامات پر غور کرتے ہیں تو جہاں فاصلے کو کم سے کم کیا جاتا ہے، مسائل کو زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے اور پائیداری مرکزی سطح پر ہوتی ہے۔ ان کے اقدامات کی نمائش کر کے ہم دریافت کریں گے کہ ایمسٹرڈیم شہری زندگی کے مستقبل کو کس طرح تشکیل دے رہا ہے۔ اگر آپ ایمسٹرڈیم کو تلاش کر رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ جلد یا بدیر اس سے گزر جائیں گے۔ ڈیم اسکوائر کا نام 13ویں صدی میں اس وقت پڑا جب یہاں ایک ڈیم بنایا گیا تھا جو کہ ایمسٹل دریا کے اس پار تھا، اس لیے اس شہر کو ایمسٹرڈیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی سب سے اہم عمارت شاہی محل ہے جو 17ویں صدی کی ہے۔ عمارت کو لکڑی کے 13,659 کھمبوں کی مدد حاصل ہے۔ ان دنوں محل محض علامتی ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا، جہاں مقامی اور سیاح ٹہلنے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شہر کی تلاش شروع کرنے کے لیے ڈیم ایک اچھی جگہ ہے۔ بلوم مارکیٹ انسٹاگرام پر اپنے چمکدار رنگ کے پھولوں کی بدولت ایک اچھی طرح سے فوٹوگرافی والا مقام ہے۔ فلوٹنگ فلاور مارکیٹ ایمسٹرڈیم کا ایک ادارہ ہے۔ یہ 1862 سے سنگل کینال پر واقع ہے۔ سیاحوں کی بلومین مارکیٹ انٹرنیٹ کی بدولت توجہ کا ایک بڑا مرکز بن گیا ہے، لہٰذا جب ہم گھوم رہے تھے تو آنے اور اسے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ آنے والے دنوں میں ایمسٹرڈیم آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک خاص مشورہ ہے۔ اگر آپ موسم بہار میں بازار کا دورہ کرتے ہیں تو آپ کو ٹیولپ کا سیزن ملے گا۔ اگر آپ انسٹاگرام پر ایمسٹرڈیم تلاش کرتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر شہر کی نہروں کے ناقابل یقین تصاویر نظر آئیں گی۔ پورا پرانا شہر ان دلکش آبی گزرگاہوں سے گزرا ہوا ہے اور اس کو دریافت کرنے کا بہترین طریقہ کشتی کے ذریعے ہے۔